الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ایک بار اور ہدیہ صلوات پیش فرما دیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. نعرہ لگانے کا اتنا جوش و خروش لوگوں میں ہے کہ کبھی کبھی بے سمجھے بھی نعرہ لگا دیتے ہیں. بے سمجھے. نبی جب میں آ رہا تھا تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا تھا کس نے نعرہ لگایا، مگر ایک نعرہ اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچی. وہ یہ کہ اشرفی اور رضوی اتحاد زندہ باد. میں سوچنے لگا کہ اختلاف کب تھا. زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اتنی ہی کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا. نا سمجھ غلاموں کے بیچ میں نافہمی کی وجہ سے جو جھگڑا ہو جاتا ہے اسے آپ آقاؤں کا اختلاف نہ سمجھیں. اسی بات کو سمجھانے کے لیے امام احمد رضا نے اپنے پوتے کو بھیجا. اب جو یہی طے کر لیں کہ ہمیں سمجھنا ہی نہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے چیلنج کر دیا کہ اس مسئلے کو جو مجھے سمجھا دے گا ساری جائیداد میں اس کے نام لکھ دوں گا. جب گھر گیا تو اس کی بیوی گلے پڑ گئی کہ ایک سے ایک اہل علم اہل فہم اہل فراست اس شہر میں رہتے ہیں اور تو نے ایسا چیلنج کر دیا کہ جو مجھے سمجھا دے اسے تم پوری جائیداد لکھ دو گے. کسی نے سمجھا دیا تو کیا ہوگا.
تو اس نے کہا کوئی کیسے سمجھائے گا، میں سمجھوں گا ہی نہیں۔ یہ داہنی ہاتھ والے کیسے ہیں؟ یہ داہنی ہاتھ والے، یہ بائیں طرف والے کیسے ہیں؟ یہ بائیں طرف والے، اور جو سبقت کرنے والے وہ تو سبقت کرنے والے ہیں، اور وہی مقرب، دنیا میں بھی مقرب اور آخرت میں بھی مقرب۔ ایک بات میں بتا دوں، دنیا میں بظاہر سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ دارالعمل ہے، ہم نہیں بتا سکتے کہ آپ اپنے ایمان و عمل کے کس مقام پر ہیں، سب ایک جیسے دکھتے ہیں، مگر ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ پہچان ہو جاتی ہے کہ کس کی صلاحیت کیا۔ جب تک آپ اسکول میں پڑھتے ہیں سال بھر تک پتہ نہیں چلتا کس بچے کی استعداد کیا ہے، مگر جہاں امتحان میں بیٹھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کلاس والا اور کس کی صلاحیت کیا۔ تو اس دارالعمل میں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، مگر جب آپ دار آخرت میں، جب میدان امتحان میں پہنچنا ہوگا تو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کون کیا ہے، کدھر والا، بہت آسانی سے۔ اور وہاں جو تقسیم کی تو وہ بھی عجیب و غریب انداز سے، کہ وہاں کچھ تو داہنی طرف والے ہوں گے، کچھ بائیں طرف والے ہوں گے، کچھ مقرب اور سبقت کرنے والے ہوں گے۔ تو جو داہنی طرف والے ہیں یہ جو سبقت کرنے والے ہیں یہ تو نجات پائیں گے، اور یہ جو بائیں والے ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ تین قسمیں وہاں اہل محشر کی یہ تین قسمیں ہوں گی، یا تو دائنی طرف یا بائیں طرف یا سبقت کرنے والے۔ مگر یہ جو داہنی طرف والے ہیں ان کا انجام نجات ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ داہنی طرف والوں میں صرف نیکوکار ہی ہوں گے، داہنی طرف والوں میں گنہگار بھی ہو سکتے۔ نیکوکار تو وہ السابقون السابقون میں آ گئے، ان کو تو ہمیشہ یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ نیکوکاروں کو سامنے کر دیا گیا اور گنہگاروں کو چھپا لیا گیا۔ نیکوکاروں کو سامنے کر دیا گیا، وہ اس چہرہ ایسا رکھتے تھے کہ خدا کو منہ دکھا سکیں، مگر گنہگار جو خدا کو منہ دکھا سکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے انہیں رسول نے اپنے دامن رحمت میں چھپا لیا، اپنے دامن رحمت میں چھپا لیا۔ آپ التحیات پڑھتے ہیں نا، بار بار پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر تو الگ ہو گیا، اب یہ علینا میں کون ہے؟ سلامتی ہو ہم پر، حضور نے یہ نہیں کہا علیہ مجھ پر، ہم پر سلامتی ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے بعد کچھ جو بچے وہ کہاں گئے؟ اللہ کے نیک بندوں کے بعد جو بچے وہ کہاں گئے؟ انہیں تلاش تم نہیں کر سکتے، وہ تو
رسول کے دامن رحمت پہنچ گئے، ان کو چھپا لیا، نیکوکار بھی گنہگار بھی۔ یہاں پر ایک عظیم نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ انسانوں کی ایک تقسیم یوں ہی اور بھی کی گئی، یہاں تو جو تقسیم ہے وہ تو یہ کامیاب یا ناکام، مگر ایک تقسیم ایسی کی گئی ہے جو صرف اہل ایمان کے لیے، جس میں اہل ایمان اور کفر دونوں کی تقسیم ہے، اور اس ڈھنگ سے کی گئی ہے کہ بڑا اہتمام کیا گیا اس میں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ ہم نے الکتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے اسے جسے چن لیا۔ ہم نے الکتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے کسے؟ جن کو ہم نے چن لیا۔ اب جن کو چن لیا اس میں کتنی قسمیں ہیں؟ تو کہا ان میں ایک قسم ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِلنَّفْسِ، وہ الکتاب کے وارث تو ہیں مگر اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے لیے ظالم ہے وہ۔ اور دوسرا وہ ہے جو درمیانہ رو ہے، معتدل ہے، اور تیسرا وہ ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ الکتاب کا وارث اور وہ ظالم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم، الکتاب کا وارث وہ ظالم، الکتاب کی تشریح کرنے والا اور ظالم، الکتاب کی ہدایت کو پھیلانے والا اور ظالم، الکتاب کا سمجھانے والا، الکتاب کی تفسیر لکھنے والا، الکتاب کا درس دینے والا ظالم۔ یہ بات کیسے سمجھ آئے؟ معلوم یہ ہوا کوئی خدا شان بے نیازی رکھتا ہے، وہ اپنے دین کی خدمت فاسق و فاجر سے بھی لے سکتا، دین کی تائید قد یؤید اللہ ھذا الدین بالرجل الفاجر، فاجر، اللہ کبھی اپنے رجل فاجر سے بھی، فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کی خدمات لے سکتا ہے۔ تو کیا سمجھے؟ صرف دین کی خدمت کرنے سے کسی کو متقی مت سمجھ لینا، صرف تفسیر ترجمہ کرنے سے کسی کو پرہیزگار مت سمجھ لینا، کسی کو پرہیزگار اور تقوی کی سند مت دینا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے سے بھی دین کی خدمت کرا لیتا ہے جو دین کے لیے کام کرتا ہے مگر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آپ کہیں سوچو، رسول کی حدیث کا درس دینے والا، رسول کی حدیث کا درس دینے والا اگر آل رسول کے حقوق کو نہ سمجھے تو ہم اس کو شیخ الحدیث کہہ کے بھی ظالم کہہ سکتے ہیں۔ وہ درسگاہ کا شیخ الحدیث ضرور ہے مگر اپنے لیے ظالم ہے۔
یہاں تو یہ تقسیم صرف کہ رب تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے اپنے دین کا کام کرا لے، یہ تو اس دنیا کی تقسیم ہے۔ اور آخرت میں یہ داہنے ہاتھ والے، ویسے اصحاب المیمنہ، یہ میمنہ جو ہے یا تو یہ یمن سے بنا ہوا اور یا یہ یمین سے بنا ہوا، اور یمن کہتے ہیں برکت کو۔ ایسے ہی مشامہ یا تو شوم سے بنا ہوا ہے یا شائمہ سے، اور شوم کہتے ہیں نحوست کو، اور شائمہ کہتے ہیں بائیں طرف، بائیں ہاتھ بائیں طرف، جیسے یمین بھی کہتے ہیں بائیں سائڈ بائیں طرف۔ تو گنجائش دونوں میں کہ کچھ برکت والے ہیں کچھ نحوست والے۔ کچھ برکت والے ہیں، قیامت کے دن کچھ ہوں گے برکت والے اور کچھ ہوں گے نحوست والے، کچھ مبارک ہوں گے کچھ منحوس ہوں گے۔ مگر وہاں برکت والا کون ہوگا؟ جو اسی دنیا میں برکت والا ہو۔ جو یہاں مبارک وہ وہاں مبارک، اور جو یہاں منحوس وہ وہاں بھی منحوس۔ دیکھیے جب میں منحوس بولوں نا تو آپ غلط فہمی نہ پڑیے گا۔ یہ چیز ثابت ہے کہ آدمی بھی منحوس ہوتا ہے، جگہ بھی منحوس ہوتی ہے، پرندے بھی منحوس ہوتے ہیں، مگر منحوس کا وہ تصور نہیں ہے جو مشرکین کے پاس، کہ منحوس سے لوگ بدفعلی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے مشرکین کا طریقہ۔ مگر بعض جگہ بعض دن منحوس، یہ ثابت چیز ہے، یعنی جو برکت والی چیز نہیں، جو بے برکت، اس کو آپ بھی برکت کہہ لیجئے آسانی کے لیے، وہ نحوست کے خانے میں آ جاتی۔ تو جو یہاں وہاں مبارک ہونا ہے تو یہی مبارک بن جاؤ۔ جیسی عادت یہاں بناؤ گے ویسے ہی حشر ہوگا۔ یحشر الناس علی عاداتہم، لوگوں کا حشر ان کی عادتوں پر ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں عادت اچھی بنا لو۔ جب عادت اچھی بنا لو گے وہی عادت وہاں بھی رہے گی۔ اس کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ایک مثال میں دیا کرتا ہوں۔ یہ مجمع ہے نا، اس میں بچے بھی آئے ہوئے ہیں۔ اتفاق سے بچہ تنہا پڑ گیا اور اس کے جتنے مربی، سرپرست، باپ، چچا، بھائی، سب اس خیال سے فلاں نے سوچا فلاں لے گیا ہوگا، فلاں نے سوچا فلاں لے گیا ہوگا، سب چلے گئے۔ اب ہر طرف اسے اجنبی چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ گھبرایا۔ ایسے وقت میں بچوں کی عادت ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتے، رونا شروع کر دیتے۔ جب وہ رونے لگا تو دائیں بائیں والوں نے پوچھا بھئی تو کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ اب اس نے نام بتایا، کوئی جان پہچان والا نکل آیا، اس نے جا کے باپ تک پہنچا دیا کہ بیٹے کو چھوڑ کر آئے تھے، پہنچا دیا۔ تو رونے کی عادت نے باپ سے ملایا کہ نہیں؟ اور اگر بچہ نہ روتا تو سارا مجمع چلا جاتا، وہ یہیں رہ جاتا۔ رونے کی عادت نے بچے کو باپ سے ملا دیا۔ عادت ایسی بناؤ جو قیامت میں کام آئے، ایسی عادت بناؤ جو قیامت میں کام آئے۔ تو اہل سنت والجماعت نے عادت بنا لی، اب اسی عادت پر قائم ہے کہ جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی درد پہنچتا ہے تو اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ،
یا شیخ رو رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں. یہ ہماری عادت ہے کہ جب مصیبت آئے تو یہی آواز نکلے، جب مصیبت آئے تو یہی آواز نکلے. تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ میدان قیامت میں جب ہجوم ہو، قیامت کا مجمع ہو، پریشانیوں کا عالم ہو، تکلیف کی صورت ہو، تو ایسی صورت میں ہماری یہ عادت کام آ جائے، ہم وہاں بھی رونے لگیں اور وہاں بھی ہم یہی کہنے لگیں اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہم تو دور ہوں گے مگر رسول کے پہچاننے والے فرشتے ہر طرف سے آتے جاتے نظر آئیں گے. کچھ عجب کی بات نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ ہمارا ہاتھ بھی پکڑ لے اور بارگاہ رسول تک پہنچا دے، بارگاہ رسول تک پہنچا دے. اے اللہ کے رسول، یہ آپ کو یاد کر رہا تھا، یہ آپ کو یاد کر رہا تھا. یحشر الناس علی عاداتہم، لوگوں کا حشر ہوگا ان کی عادتوں پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام والمسلمین. مگر ایک بات اور میں بتا دوں، ایک پریشانی اور آ گئی میرے سامنے کہ جیسی عادت ویسی ہی تو کریں گے نا. تو جنہوں نے یہاں وسیلہ نہ پکڑنے کی عادت بنا لی تو وہ ان کا بھی حشر تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا. میدان قیامت میں بھی ان کا حشر ایسی ہونا چاہیے کہ یہاں کبھی وسیلہ نہیں لیا تو وہاں بھی نہ لے، مگر وہاں تو جا رہے ہیں عادت کے خلاف، عادت کے خلاف جا رہے ہیں. کبھی حضرت آدم کے پاس، کبھی حضرت نوح کے پاس، کبھی حضرت ابراہیم کے پاس. ارے بھی تو نے مانگنے کی عادت ہی نہیں بنائی، یہاں کہوں دوڑ رہا. تو نے کبھی بارگاہوں کی طرف جانے کی عادت نہیں بنائی. عادت پر حشر ہونا چاہیے، عادت پر حشر ہونا چاہیے. یہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو سنو، یہ خود نہیں جا رہے ہیں، کچھ عادت والے ہیں، کچھ عادت والے ہیں، کچھ عادت والے ہیں وہ جا رہے ہیں. تو لے جانے والے وہ ہیں، پیچھے پیچھے یہ بھی لگے ہوئے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. ارے ان عادت والوں نے کم سے کم اتنا تو کیا کہ پیغمبروں کی بارگاہ تک پہنچا دیا. ان عادت والوں نے انہیں پہنچا دیا، اور شاید ان عادت والوں نے ان کو اس لیے پہنچایا ہو تاکہ وہ وہاں دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ جس چیز کو وہ ہمیشہ شرک حرام کہتے تھے آج میدان حشر میں اسی کے کرنے پر مجبور ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو یحشر الناس علی عاداتہم، لوگوں کا حشر ان کی عادتوں کے مطابق ہوگا. یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر عادت بگڑی ہوئی ہے، نہ ماننے کی عادت پڑی ہے، تو ہم مانو گے بھی تو کام نہیں آئے گا. عادت تو خراب کر لیا تم نے. ارے ماننا ہے تو یہی مان لو، اگر یہاں نہیں مانا وہاں مانتے رہو، مانتے رہو، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ارے قیامت میں تو لوگ مانیں گے ہی، کون سی تعجب کی بات. سب کچھ دیکھیں گے تو کیا مانیں گے نہیں؟ وہاں تو مانیں گے. ماننا یہی کا ہے. تو جو یہاں کا مبارک وہ وہاں کا مبارک. اور میں بتاؤں، صرف انسان ہی مبارک نہیں ہوتے، در و دیوار بھی مبارک ہوتے. یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر. آدمی کیا، در و دیوار بدل جاتے ہیں. مبارک مقامات کو دیکھنا ہے تو مکے چلو. مبارک مقامات وہاں، وقت بھی مبارک، زمانہ بھی مبارک، سرزمین بھی مبارک. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ.
رات بھی مبارک، دن بھی مبارک، فی بقعۃ مبارکہ، سرزمین بھی مبارک۔ تو برکات والی چیزیں، اسی کے مقابلے میں منحوس چیز دیکھنا ہے، منحوس زمانہ، منحوس، تو وہ بھی وہاں پر دیکھ لو۔ اصحاب فیل پر جہاں عذاب آیا تھا، آج بھی وہ منحوس جگہ ہے، اور حکم ہے حاجیوں کا کہ وہاں سے تیزی سے نکل جاؤ۔ کسی نے مجھے خبر سنائی کہ مزدلفہ کا میدان کو بڑھاتے بڑھاتے مینا میں ملا رہے ہیں، اور پھر ادھر بڑھاتے ہیں، تو وہ منحوس جگہ جو ہے اب وہ بھی ان کی اسکیم میں آ گئی۔ ان کے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہاں بھی خیمے بنائے جا سکتے۔ منحوس جگہ پہ جس کو تیزی سے گزر جانا ہے، ارے تمہیں اگر مینا کو بڑھانا ہے تو پہاڑ توڑ کے بڑھا سکتے تھے، مگر اس منحوس جگہ پر خیمہ لگانا، میں نہیں سمجھا کہ یہ کہاں سے فتویٰ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے منحوسوں کے لیے کوئی انتظام سوچا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار نے تو قوم عاد پر جس دن عذاب نازل ہوا، وہ بدھ کا دن، اس کو بھی یوم نحس قرآن کریم نے قرار دیا۔ بدھ کے دن عذاب آیا، کسی قوم پر کسی دن عذاب آ جائے وہ دن بھی منحوس۔ منگل کے دن انسان کا سب سے پہلا قتل، حضرت حابیل کا قتل منگل کے دن، وہ دن بھی منحوس۔ ایسے ہی حضرت صالح کہ قوم پر جو عذاب آیا تو جو کنواں ان کا ہے وہ کنواں بھی منحوس، وہاں کا پانی کہ سرکار نے منع فرما دیا تھا کہ اس کنویں کا پانی استعمال نہ کیا جائے۔ اور شیطان جہاں کھڑا ہوا تھا مینا میں، آج تک اس کو یہی کہتے ہیں یہ پہلا شیطان ہے، یہ دوسرا شیطان، یہ تیسرا، یہ بڑا شیطان، یہ چھوٹا شیطان ہے۔ شیطانی، ہندوستانی لوگ تو اس کو شیطانی کہتے ہیں، وہ ستون جو ہے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ وہاں شیطان کھڑا ہوا تھا، وہ جگہ ایسا منحوس قرار پائی کہ قیامت تک اسے پتھر ہی کھانا۔ اور ایک بات سوچو، یہیں سے آپ سبق سیکھو کہ منحوس کہیں کھڑا ہو جائے یا کسی منحوس سے کسی زمانے یا وقت کو نسبت ہو جائے، تو ایسا منحوس کہ کھڑا ہوا تھا ایک بار ابلیس مینا میں، ایک ہی بار تو کھڑا ہوا تھا، ایسا نہیں کہ وہاں جا کے اس نے گھر بنا لیا، ایک ہی بار کھڑا ہوا تھا، اور قیامت تک اس کی نحوست وہاں پر۔ آپ خیال کرتے چلے جائیے، اب چاہے وہ رہے یا نہ رہے، اس زمین کی توہین ابلیس کی توہین، اس پر رجم کرنا یہ ابلیس پر رجم کرنا، اس کو ذلیل کرنا یہ ابلیس کو ذلیل کرنا ہے۔ منحوس چاہے اس وقت وہاں رہے یا نہ رہے، رہنے نہ رہنے سے نہیں، نحوست اس نے چھوڑ دی تو قیامت تک وہ منحوس۔ ایسا ہی دوستو، مبارک بندے جس زمین پر ٹھہر جائیں، وہ زمین قیامت تک مبارک، قیامت تک مبارک۔ دیکھیے صفا و مروہ مبارک کیوں، حجر اسود مبارک کیوں، مقام ابراہیم مبارک کیوں؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ کچھ تو بذات خود مبارک ہوتے ہیں، تو ان کو ذاتی مبارک کہہ لیجئے، اور
کچھ ان کے تعلق کی وجہ سے مبارک ہوتے ہیں، ان کو آپ عارضی اور نسبتی مبارک کہہ لیجئے۔ ذاتی مبارک، اللہ کا کلام ذاتی طور پر مبارک، اللہ کا کلام، مگر اس کلام کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ ہمارا جزدان، یہ ہمارا کاغذ، یہ ہماری روشنائی، یہ ہماری روشنائی، یہ سب اتنی مبارک کہ بغیر طہارت آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یاد رکھیے، یہ جو آپ ہاتھ لگاتے ہیں یہ اللہ کے کلام پر ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ ان نقوش پر ہاتھ لگاتے ہیں جو کلام کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ نقوش جو ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ہماری روشنائی خرچ ہوئی ہے، ہمارا قلم چلا، مگر یہ لکیریں جو ہیں یہ خدا کے کلام کی طرف ہمیں اشارہ دلالت کرتی ہیں، اس لیے کہ کلام کو نہ آپ ہاتھ سے لگا سکتے ہیں نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں بول رہا ہوں، کوئی لفظ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہے کوئی جو میری تقریر کو ہاتھ لگا سکے؟ تو کلام کو نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، مگر اگر اسی بات کو کوئی اپنی روشنائی اور قلم سے پابند کر لے تو اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جو نقوش کو اعزاز ملا ہے، یہ سیاہی اگر کسی اور کے کلام کو نقل کرتی یا یہ سیاہی کہیں اور کام میں ہم لگا دیتے تو اس کا مقدر جو ہے کچھ اور ہوتا۔ دعوات ایک ہی ہے، دعوات ایک ہے، اور قلم سے آپ اللہ کا کلام لکھتے ہیں اسی روشنائی سے، اور کوئی مشرک شرکیہ بات لکھتا ہے اسی روشنائی سے، کفری کلمات لکھتا ہے اسی روشنائی سے۔ روشنائی اللہ کا کلام لکھے تو اس کا اس روشنائی کا مقام کیا ہو جاتا ہے، اور اسی روشنائی سے کوئی حفظ الایمان لکھے، اسی روشنائی سے کوئی تحذیر الناس لکھے، اسی روشنائی سے کوئی براہین قاطعہ لکھے، تو یہ بھی منحوس وہ بھی منحوس۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تو کیا مطلب ہے؟ اگر روشنائی کو تمہیں اعزاز دینا ہے، روشنائی کو تمہیں مبارک بنانا ہے، روشنائی کو تمہیں مقام دینا ہے، تو کسی مقام والے کی نسبت سے لگا دو، کسی عزت والے، کسی مکرم کی دامن سے اسے وابستہ کر دو۔ اتنا قابل احترام کہ تمہیں نے لکھا، اب تمہیں پر احترام واجب، تمہیں نے لکھا مگر تمہیں پر احترام واجب، اس لیے کہ تم نے خدا کے کلام سے اسے لگا دیا ہے، خدا کے کلام سے لگا دیا ہے، تو جو مبارک ہے اسے ہم مبارک ہی کہیں گے۔ ایک بات دیکھیے، یہاں پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، جگہ جگہ موئے مبارک کی زیارت ہوتی ہے نا، اب مسلمان بڑی محبت و عقیدت سے زیارت کرتے ہیں، بہت عقیدت و محبت سے زیارت کرتے ہیں۔ وہاں پر جو سلطان وقت وہ بھی بہت قدر کرتا، موئے مبارک سر پہ لے کے آ رہے ہیں، سب کھڑے ہو رہے ہیں، سب کھڑے ہو رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، مگر وہاں ایک شخص نے اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک عجیب بات کی۔ بات اس نے یہ کی، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمان بہت غلو کرتے ہیں، تو وہ کیا اپنے سر پر قرآن کریم لے کر آیا۔ جب قرآن کریم لے کر آیا کوئی نہیں کھڑا ہوا، قرآن کریم لے کر آیا تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، اب اس کو موقع مل گیا،
کہ دیکھیے جب حضور کا منہ مبارک لائے تو سب کھڑے ہو گئے، اور جب ہم اللہ کا کلام لائے تو کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اگر کھڑا ہونا تعظیم کے لیے ضروری ہے تو یہ کلام تو بھی تعظیم کا مستحق ہے، اس کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ سوچئے یہ دلیل رئیس المنکرین ابن تیمیہ کی، اس بیوقوف کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جس وقت وہ منہ مبارک لے کر آئے تھے یقینی طور پر وہ جزو رسول لے کر آ رہے تھے، یقینی طور پر۔ اور یہ جو تو کتاب لے کر آیا ہے، تو صفحات لے کر آیا، خدا کا کلام لے کے نہیں آیا، خدا کا کلام لے کر نہیں آیا۔ خدا کا کلام اس کا تیرا سر اس کا بوجھ اٹھائے گا، تو وہاں تو جزو رسول آ رہا ہے۔ کیا تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو اس کے سر پر ہے یہی خدا کا کلام ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو خدا کے کلام کی طرف دال ہے، اس میں بھی نقوش ہے۔ کلام کا تعلق نقوش سے نہیں ہوتا، کلام کا تعلق لفظ و معنی سے ہوا کرتا۔ اگر نقوش کو آپ کلام کہیں تو یہ بھی مجاز ہے، حقیقت میں کلام بنتا ہے لفظ و معنی سے۔ نہ لفظ کو سر پہ لایا جا سکتا ہے، نہ معنی کو سر پہ لایا جا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی اٹھا سکتا ہے، نہ اسے کوئی اٹھا سکتا ہے۔ مگر خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو عارضی، ایک تو ذاتی مبارک ہوتے ہیں اور ایک عارضی مبارک ہوتے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک بات اور میں بتا دوں، تیزی سے مجھے بھی گزرنا، تو مختصر سی بات کہ یہ کیسے سمجھا جائے کہ آپ مبارک ہیں کہ منحوس؟ تو پھر یہ دیکھو کہ انجام کیا، انجام الاعتبار بالخواتین۔ اگر آپ آخر میں مبارک تو پوری زندگی مبارک، اور اگر آپ آخر میں منحوس تو پوری زندگی منحوس۔ انجام رب تبارک و تعالیٰ جسے چاہے پل بھر میں جنتی جو نظر آ رہا ہے وہ جہنمی ہو جائے، اور جہنمی جو دکھ رہا ہے وہ جنتی ہو جائے۔ تو اعتبار کس چیز کا ہے؟ آخری بات کا، کہ آخر میں تو کیا۔ اسی لیے کسی کو حق نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ایمان والا کیوں نہ ہو، کہ یہ دعویٰ کرے کہ میں جنتی ہوں، اور آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو آپ اسے جہنمی کہہ دیں۔ پہلے دیکھیے کہ موت کس پر ہوتی ہے، ایمان پر موت تو جنتی، کفر پر موت تو جہنمی۔ تو موت کو دیکھیے آخری گھڑی کیا ہے، توبہ پر جنتی۔ اس پر کچھ لوگ عجیب ہیں۔ حضور نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ کسی کو اپنے کو جنتی نہیں کہنا چاہیے، کسی کو جہنمی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جنتی جہنمی ہونا یہ تو مستقبل کی چیز۔ اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا کیا کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر نہیں کہنا چاہیے۔ کہاں جنتی جہنمی، کہاں کافر مومن، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اور اس میں عجیب بات ہے کہ کیا کہتے ہیں، کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی کافر کو بھی کافر نہیں خود ہی کافر کہہ رہے ہیں۔ پہلے کافر کہا، پھر کہتے نہیں کہنا چاہیے۔ کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اور دیکھیے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں سورہ کافرون خوب یاد ہوگی، ان سے پوچھئے قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب تم کہو اے کافرو، تو رسول نے یہ کافر کس کو کہا؟
تو اگر کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو رسول نے یہ کافر کس کو کہا؟ مگر دلیل سنیے، کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تمہیں کیا خبر کہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائے۔ اب دلیل کتنی؟ تو اب ایسے ہی آپ ان سے کہہ دو کہ کسی مسلمان کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے، تجھے کیا خبر کہ مرنے سے پہلے کافر ہو جائے۔ اگر یہی دلیل ہے، دیکھو مرنے کے بعد جو ہوگا وہ تو کہا جائے گا، مگر اس وقت جو حالت ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ کافر کو کافر نہ سمجھنا بھی کفر ہے۔ تو جو موجودہ حالت ہے وہ تو بیان ہی کی جائے گی۔ اچھا ایک بات اور ہم بتائیں، یہ کوشش کون لوگ کرتے ہیں؟ جب کوئی یہ کہنا کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی مشرک کو مشرک نہیں کہنا چاہیے، تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر کوئی چور بیٹھا ہوا۔ دیکھو کوئی کہے کسی چور کو چور نہیں کہنا چاہیے، کسی شرابی کو شرابی نہیں کہنا چاہیے، یہ نہ سمجھو کہ وہ چوروں کا ہمدرد ہے، یقیناً وہ خود چور ہے، تبھی وہ چاہتا ہے، اپنا تحفظ چاہتا ہے کہ جب یہ چوروں کو چور کہنے کے عادی ہوں گے تو ہمیں بھی چور کہیں گے، تو اپنا تحفظ کرنے کے لیے کہ کسی چور کو چور نہ کہو، ورنہ جو چور نہیں ہے وہ تو کہتا ہے کہ بھی چور کو چور کو، جو شرابی نہیں ہے شرابی کو شرابی کہنے اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ تو یہی بات میں بتا رہا ہوں، اعتبار انتہا کا ہوتا ہے۔ دل میں اگر سچی توبہ پیدا ہو جائے تو رب تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ یہ واقعہ شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو کہ عہد فاروقی میں ایک انسان جو شراب کا عادی تھا، اتفاق سے وہ شراب کی بوتل نکلا، فاروق اعظم کی نظر بھی پڑ گئی، نظر آتے ہی اس نے چھپا لیا، بوتل چھپا لی۔ فاروق اعظم قریب آئے، کیا ہے؟ وہ ڈر گیا، مگر دل میں اس نے سچی توبہ کی کہ اے اللہ تو میرے عیب کو چھپا لے، میرا پردہ میرا راز فاش نہ ہو، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، اب کبھی نہیں پیوں گا۔ دل میں سچی توبہ، مگر چھپا تو لیا اس نے۔ تو اس کی زبان سے نکلا، اس میں دودھ ہے، اس میں دودھ ہے۔ کہا دودھ ہے تو تو نے چھپایا کیوں؟ نکال کیا ہے؟ نکالا تو واقعی دودھ تھا۔ سچی توبہ کی ایک پہچان بتا دوں کہ تمہاری اس توبہ سچی ہے، توبہ سچی کرنے کے بعد جو دعا کرو گے ضرور قبول ہوگی، اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے۔ تو اعتبار جو ہوتا ہے وہ آخری بات کا ہوتا ہے کہ تمہاری موت کس پر ہوئی ہے۔ تو یہ برکت والے لوگ جو ہیں، یہ تو ہوا اگر ہم برکت کا معنی لے کے چلیں، مختصر سی یہ گفتگو۔ اور اگر یہ داہنی طرف والے یا داہنے ہاتھ والے، تو اس سلسلے میں دو یہ بھی تفسیر ہے، اور اس سلسلے میں یہ روایتیں سامنے ہیں کہ حضرت آدم کے پشت مبارک سے جب ان کی اولاد کی روح کو، ان کے اجزائے جسمیہ کو باہر کیا گیا، تو اس میں جو نیکوکار تھے ان کو داہنی طرف رکھا گیا، جو بدکار تھے ان کو بائیں طرف رکھا گیا۔ تو یہ داہنی طرف والے، وہ بائیں طرف والے۔ ایسے ہی حضور معراج کی رات جب گزرے بیت المعمور پہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ داہنی طرف نظر کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف نظر کرتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ داہنی طرف ایمان والے ہیں، بائیں طرف کفر والے ہیں۔ کیا مطلب؟ دائیں طرف جو ہیں
وہ بھی متعین ہو چکے، بائیں طرف جو ہیں وہ بھی متعین ہو رہے۔ حضرت آدم کی نظر داہنی طرف بھی ہے، بائیں طرف بھی ہے، ایمان والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، کفر والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم وہ بھی دائیں طرف والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، بائیں طرف والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب جتنے یہ ایمان والے ہیں اس پہ کسی ایمان والے کا اضافہ نہیں ہوگا، اور جتنے یہ کفر والے ہیں اس میں اب کسی کفر والے کا اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دائیں طرف بھی دیکھ رہے ہیں، بائیں طرف بھی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ منظر بھی دیکھا، عالم ارواح میں یہ منظر بھی دیکھا معراج کی رات۔ تو رسول تو جان ہی گئے کہ ایمان والے کتنے ہیں، کفر والے کتنے ہیں، سب کو اچھی طرح سے پہچان گئے اللہ کے رسول۔ اب اگر جو یہ کہے کہ رسول کو خود اپنی عاقبت کی خبر نہیں، جو سارے ایمان والوں کو دیکھ رہے ہیں، صرف سمجھ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور سارے کفر والوں کو دیکھ رہے ہیں، تو سرکار نے سب کو یہ علم کہ کون کفر پر مرے گا کون ایمان پر مرے گا، یہ علم تو علوم خمسہ میں سے ہے، مگر اس کا علم حضرت آدم کو بھی ہے، حضرت ابراہیم کو بھی ہے، اللہ کے رسول کو بھی ہے۔ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کون کدھر ہے، اس کو اچھی طرح سے۔ تو دائنی طرف والے جو ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں، بائیں طرف والے جو ہیں یہ ناکام ہونے والے ہیں۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن کوئی اپنے کو چھپانا چاہے تو چھپا نہیں سکتا۔ یہاں تو آپ اپنے کو چھپا لیتے ہیں، مختلف انداز میں چھپا لیتے ہیں، مگر وہاں کوئی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں چھٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، نیکوکاروں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ۔ تو میدان قیامت میں مجرمین کو جب الگ کیا جائے گا تو جو مجرم ہوگا وہ عرش کے بائیں طرف ہوگا، اور جو نیکوکار ہوں گے وہ عرش کے دائیں طرف ہوں گے۔ سب ممتاز، سب آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اپنی علامتوں سے سارے مجرمین پہچان لیے جائیں گے۔ یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، قیامت کے دن کسی انسان اور کسی جنات کے بارے میں یہ پوچھا نہیں جائے گا، ان کے گناہوں کے بارے میں سب کچھ واضح ہوگا، سارے انس جن سب واضح ہوں گے، وہاں کوئی چھپا نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں چھپنے کی کوشش وہاں بھی ہوگی، اس لیے کہ جو کھلے ایمان والے ہیں وہ داہنی طرف چلے جائیں گے، جو کھلے کفر والے ہیں وہ بائیں طرف چلے جائیں گے، مگر ایک چھپے کفر والے جن کو منافق کہتے ہیں وہ دائیں طرف جائیں گے۔ یہاں بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہاں بھی فریب دے دیں گے۔ دائیں طرف تو جانتے ہو اس وقت کیا ہوگا، رب تبارک و تعالی اپنے قدم قدرت کو ظاہر فرمائے گا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اب ان سے کہا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے قدم قدرت کو ظاہر کر کے سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے، مگر یہ جو منافق ہیں وہ اکڑ جائیں گے، ان کی پیٹھ اتنی سخت ہو جائے گی کہ جب سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو منہ کے بل گر پڑیں گے بجائے سجدہ کرنے کے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی تو بہت اکڑ کے چلتے تھے نا، تو وہاں اکڑیں گے، پھر وہاں پر بھی تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو داہنی طرف تو وہ لوگ ممتاز ہو جائیں گے۔ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بعض لوگ اپنی نادانی میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس دن قیامت کے دن
غیر صحابی کو اپنا صحابی سمجھیں گے، جو غیر صحابی ہوں گے ان کو اپنا صحابی سمجھیں گے۔ ارے تعجب کی بات ہے، وہاں تو ایک ایمان والا بھی سمجھ لے گا کہ مومن کون ہے کافر کون ہے، اور اللہ کے رسول غیر صحابی کو اپنا صحابی کیسے سمجھ لیں گے؟ مگر یہی ہے کہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ داہنی طرف والے، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نامہ اعمال جس کا ہوگا کسی کو داہنی طرف دے دیا جائے گا اور کسی کو بائیں طرف۔ تو ایمان والے ہیں ان کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اور کفار ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ تو یہ نامہ اعمال جس کے داہنے طرف ہاتھ ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کے بائیں طرف ہے، یا دیکھ لیے خدا حساب تو لے گا نا، اس سے پہلے ہاتھ میں دفتر پکڑا دے گا کہ تو پہلے خود اپنا حساب کر لے۔ اقرا بکتابک، لو پڑھ لو، وکفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پہلے اپنا حساب تم خود ہی کر لو، بعد میں تو ہم حساب لیں گے ہی، مگر پہلے حساب نہ تم خود ہی کر لو۔ تو وہاں کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے، سب واضح ہو جانے والی ہے، اور وہ تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو مقرب ہیں۔ اچھا دیکھیے، مقرب ایک ہے قریب ہونے والا، ایک وہ ہے جسے قریب کیا جائے۔ تو یہاں کیا کہا کہ دنیا میں یہ مقرب ہیں، یعنی خدا کا قرب انہیں اپنی محنت سے حاصل نہیں ہوا، خدا نے خود ہی قریب کیا۔ یہ قریب ہونے والے نہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جن کو خدا نے خود ہی اپنا قریب کر لیا۔ تو یہاں یہ قربت بخشی، اور وہاں وہ عرش کے قریب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، کون؟ السابقون السابقون، جو سبقت کرتے ہیں، ہر بات میں سبقت، ایمان میں سبقت، اسلام میں سبقت، ہجرت میں سبقت، نیک کام کرنے میں سبقت۔ اب ہر ایک کی وضاحت کرتے جاؤ تو بہت بڑی بات آگے بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے میں اس کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر چیز میں سبقت، نیکیوں میں سبقت۔ اس کی مثالیں تاریخ اسلام میں اتنی ہیں کہ آپ دیتے جائیں وقت ختم نہیں ہو سکتا۔ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ کا جس پر فضل ہوتا ہے وہ اسے اپنا قریب کرتا ہے، اور وہ قریب کر کے ہم کو بھی درس دیتا ہے کہ اگر تم ہم سے قریب ہونا چاہتے ہو تو دیکھ لو یہ ہمارے قریب ہیں، ان کے قریب ہو جاؤ۔ جب تم ان کے قریب ہو جاؤ گے تو اس دنیا میں بھی تم ہمارے قریب ہوگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔